قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایماندار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام محسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی و شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین
یعنی ایمانت دار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام محسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانت دار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان
قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا، تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے میسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا، تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔
اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی و شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام محسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی و شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔
ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام محسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔
طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے
نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا، تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایماندار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا، تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق
اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے میسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت
ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام محسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی الشان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان
قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھی۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام محسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی و شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ختیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی اور انتظامات میں مصروف تھے۔ یہ سب مال ایک خاتون کا تھا۔ وہ نہایت دولت مند خاتون تھی۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شہر کے لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو صرف ان خاتون کا سامان قبیلے کے بقیہ افراد کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہترین اخلاق کی مالک تھیں۔ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزگی اور طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف شام بھیجا جاتا اور دوسری طرف یمن کے شہروں میں فروخت کیا جاتا۔ طاہرہ نے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو چلانے کے لیے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو بہت دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ
اچھے انتظامی امور اور صلاحیتوں کا مالک ہو۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک دیانتدار اور سچے نوجوان کے چرچے سن رہی تھیں۔ ہر فرد اس نوجوان کی تعریف کرتا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی ایمانتدار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر پر جا چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہ تھی۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اور اس نوجوان کو دے کر شام بھیجیں گی۔ انہوں نے نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ میرا تجارتی مال شام جائیں تو دوسروں لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ نوجوان نے پیشکش قبول کی اور وہی نوجوان خاتون کا تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا تھا۔ طاہرہ نے اپنے خاص غلام محسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے محسرہ کو تاکید کی کہ قافلے کے نوجوان قائد کا خاص خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد طاہرہ کا مال تجارت لے جانے والا قافلہ شام سے واپس لوٹا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ تمام مال دگنے منافع پر فروخت ہوا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ جانے والا ہر شخص قافلہ کے نوجوان سردار کے اخلاق اور اعلیٰ انتظام کی تعریف کر رہا تھا۔ طاہرہ کا خاص غلام میسرہ تو اس نوجوان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہ تھا۔ طاہرہ کی عمر اس وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ طاہرہ نے اسی نوجوان کو کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھجوایا۔ نوجوان کو پیغام ملا تو اس نے اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ چچا ہی کی سرپرستی میں اس نوجوان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ چند برس بعد اللہ تعالیٰ اس صادق و امین نوجوان کو دنیا کے آخری نبی شان مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھی طاہرہ جنہیں ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ تمام مسلمانوں کی ماں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بلند عطا فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ